بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات گزر گئی تو صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیبیوں کو بٹھایا گیا اور یہ لٹا پٹا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہو گیا۔ ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت امام زین العابدین کو بھی شہید کر دیا جائے، لیکن ابن سعد نے کہا یہ بیمار بچہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مشیت الہی بھی یہی تھی کہ کوئی رد سادات میں سے ضرور موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ حالات کا عینی شاہد ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کی لاشوں کو دفن کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی گئی۔ بغیر کفن اور دفن کیے خاندان نبوت کے افراد اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو کربلا میں ہی چھوڑ دیا۔ فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یزیدی لوگ اہل بیت اطہار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور شہداء مبارک کے جسموں کو کفن دے کر دفنایا گیا۔ یزیدیوں کا قافلہ اہل بیت اکرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہو چکا تھا اور شہید کے تمام سر ان کے پاس تھے۔ وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کا مبارک سر خولی کے پاس تھا۔ وہ کسی وجہ سے بروقت دربار نہ پہنچ سکا اور سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا۔ خولی اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تیرے لیے دنیا جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر مبارک ابن زیاد کے درمیان میں پیش کروں گا تو بہت سے انعام ملیں گے۔ سنگ دل خولی لمبی تان کر سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ خولی کی بیوی نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک نور نور پھیلا ہے اور سر مبارک کے گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مخلوق کون تھی۔ وہ ساری رات یہ نظارہ دیکھتی رہی۔ صبح ہوتے ہی بدبخت خولی اٹھا اور امام پاک کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام عالی مقام کا مبارک سر باقی سروں کے ساتھ اور خان کی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بدبخت اس وقت تخت پر ہی بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی کے ساتھ امام علیہ السلام کے دندان مبارک ایک ضرب ماری اور نازیبا گفتگو۔ حضور کے ایک کمزور نظر والے صحابی جو وہاں موجود تھے وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا نام زید بن ارقم تھا۔ ابن زیاد کی چھڑی جب حضرت سیدنا امام حسین کے لبوں پر دیکھی تو چیخ اٹھے اور کہا، کچھ تو حیا کر، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگے، اے زید، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو تمہاری گردن ابھی میں اتار دیتا۔ ابن زیاد نے اس سب کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے حضرت امام حسین کا سر انور اور دیگر سروں کو جلوس کے ساتھ اور پاک بیبیوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک جرگے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جعلی حروف میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ اہل قافلہ نے جب یہ شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اسے سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس پہاڑی پر ایسے انداز میں یہ شعر کس نے لکھا ہے۔ ابھی وہ حیران پریشان ہو ہی رہے تھے کہ قریبی جرگے سے ایک پادری ان کے پاس آیا تو اہل قافلہ نے اس کی آمد کو غنیمت جانا اور اس سے پوچھا کہ یہ شعر اس پہاڑی پر کس نے لکھا ہے اور یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ وہ راہب کہنے لگے کہ یہ شعر تو ہمارے بڑوں کے زمانے سے لکھا ہوا ہے۔ راہب نے پوچھا کہ یہ نیزے پر سر کس کا ہے؟ یہ قیدی کون ہے؟ راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے اور یہ بیبیوں اسی مقدس خاندان کی ہیں۔ وہ راہب کانپ اٹھا۔ 10,000 دینار کے بدلے میں اس راہب نے ایک رات کے لیے اس قافلے سے سر حسین لے لیا۔ چنانچہ قافلے نے ایک رات کے لیے وہیں پڑاؤ کیا۔ راہب نے اپنے گھر خالی کروا کر پاک بیبیوں کو وہاں ٹھہرایا اور خود مبارک سر کو ایک دھوئے ہوئے پاک تشت میں رکھ کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ خیر، یہ الگ واقعہ ہے کہ کیسے اس راہب نے پاک بیبیوں اور مبارک سر کی خدمت کی، جو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں۔ صبح ہوتے ہی یہ قافلہ دوبارہ روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ پہلے سے ہی قافلے کا منتظر تھا۔
جب سر حسین یزید کے سامنے رکھا گیا اور وہ تخت پر بیٹھا تھا تو اس نے چھڑی حضرت حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور دانتوں پر مار کر کہا، تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو۔ یزید نے جب نواسۂ رسول کے سر کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر السلمہ تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد اختر سیدہ کائنات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں کے لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو قافلے کو قید میں ڈال دیا۔ قید سے رہائی کے بعد یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے چیخ و پکار شروع کی۔ ناظرین، گرمی شہداء المبارک کے سر مبارک میں 5 روایات ملتی ہیں۔ گرمی سید الشہداء کے مبارک سر کے بارے میں 5 روایات ملتی ہیں کہ وہ کہاں اور کس نے دفن کیا۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدنا فاطمہ علیہم السلام کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفنا دیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر لے جایا گیا۔ اسقلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسقلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلحہ بن زریق نائب مصر نے